جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جس خیرات کے دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور درگزر کرنا بہتر ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے۔ مومنوں، اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتا۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ چند دنوں میں آپ امیر بن سکتے ہیں، چند دنوں میں آپ دولت سے معمور ہو سکتے ہیں، چند دنوں میں آپ مالا مال ہو سکتے ہیں۔ کیا فارمولہ ہے میرے بھائیوں بہنوں؟ بڑا آسان سا فارمولہ ہے۔ سب سے پہلے we should come to know کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ پہلے کام تو یہ ہے، خدا را میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اس مقصد کو سمجھیں۔ میں اپنی جو ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں یہ بے لوث بغیر کسی لالچ کے کر رہا ہوں۔ میں اپنے فرائض کو نبھا رہا ہوں جو اللہ کی ذات نے میری ڈیوٹیز لگائی ہیں، میں ان کو میرے بھائیوں اور بہنوں سر انجام دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر تو میں خود باعمل ہوں تو اللہ کے حکم سے میں جن لوگوں کو جو باتیں بتا رہا ہوں وہ لازمی اس پہ عمل کریں۔ میرے بھائیوں، ایک بندہ میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے یہ میں آپ کو آئی ایم انفارمنگ یو اباؤٹ ریئلٹی، میں آپ کو یہ حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں کہ میرے پاس وہ بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ میری اتنی سیلری ہے حکیم صاحب، ہمیں کوئی حل بتائیں کہ جب 10 دن رہ جاتے ہیں مہینہ ختم ہونے میں تو ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتے ہیں۔ ہم میاں بیوی بہت زیادہ پریشان ہیں، لوگوں سے ادھار مانگتے ہیں، قرضے پہ قرضہ چڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا آپ اپنی مسز کو بھی بلائیں، پھر میں آپ کو بتاؤں۔ ان کی مسز آئی، میں نے کہا باجی سب سے پہلے تو یہ ہے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس حالت میں بھی جب آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جب انسان کے پاس دولت بہت زیادہ ہوتی ہے اس وقت جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جب دولت نہیں ہوتی اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی ذات کی رحمتیں اس پر نشاور ہوتی ہیں۔ اب چند دنوں میں آپ امیر کس طرح بن سکتے ہیں، چند دنوں میں آپ مالا مال کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس سے پہلے اس ٹاپک کی طرف میں آتا ہوں۔ اس کو میں نے کہا جتنی آپ کی سیلری ہے اس میں سے 2.5% آپ نکال دیں، سائڈ پہ رکھیں، پہلے اللہ کے راستے میں وہ دیں، اس کے بعد وہ آپ تنخواہ جو ہے اس میں سے اپنے اخراجات کو پورا کریں، تو مجھے آپ نے 2 ماہ تک رزلٹ دینا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1 ماہ کے بعد ایک تو یہ ہے کہ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں پڑی، جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی، جو ایکسٹرا اخراجات ہیں وہ ختم ہو گئے، یعنی اللہ کی ذات کی اتنی رحمتیں ہوئیں۔ ابھی ان کے پاس گاڑی بھی ہے، ان کی ایک جگہ نہیں بک رہی تھی، وہ جگہ بھی بکی ہے، لیکن انہوں نے روٹین بنا لی ہے کہ جب ہمیں سیلری ملے گی اس میں ہم نے اتنے پیسے
زکوٰۃ کے طور پہ اللہ کے راستے میں دینے ہیں۔ نمبر 2، میرے بھائیوں اور بہنوں، جو رزق کی تقسیم ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اور جب اللہ کی ذات زیادہ رزق دیتی ہے حساب کتاب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس کی میں نے ایک ڈیوٹی لگائی میاں بیوی کی کہ آپ نے صدقہ دینا ہے روزانہ کی بنیاد پہ۔ کہتے جی کتنا؟ میں نے کہا جی جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ اگر وہ دیں گے تو پھر یقین کرے 2 ماہ بعد وہ پھر میاں بیوی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم پہ کرم کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم جو کاروبار کر رہے ہیں جس میں ہم لاکھ روپے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور اس میں سم ٹائم فائدہ بھی ہوتا ہے، زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیوں نہیں کاروبار کرتے کہ جس میں ہم 10 روپے لگاتے ہیں 100 آتا ہے، 1000 لگاتے ہیں 10,000 آتا ہے، لاکھوں آتے ہیں۔ کہ بہترین کاروبار، بہترین بزنس میرے بھائیوں اگر آپ نے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کرے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ شاید اللہ کے راستے میں دینے سے پیسہ کم ہو جاتا ہے، ہرگز نہیں کم ہوتا۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کو پختہ بنائیں، خدا را ایمان کو پختہ بنائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو اس میں غریب مساکین لوگوں کے حقوق رکھے ہیں اور پیسے کا حق رکھا ہے جو آپ نے دینا ہے اسے، اور جب نہیں دیتے تو بے برکتی ہوتی ہے اور طرح طرح کے مصائب و آلام سے آپ دوچار ہوتے ہیں، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ جتنا پیسہ آپ نے ادھر دینا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا پیسہ لگ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ہی صدقہ اللہ کی ذات کو بہت پسند ہے۔ صدقہ قسمت تبدیل کر دیتا ہے، تقدیر بدل دیتا ہے صدقہ۔ ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں دوڑتے ہوئے، اگر اللہ کے راستے میں صدقہ دے دے تو ڈاکٹر کے پاس جو ہم جاتے ہیں اور اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، یقین کریں اس خرچے سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور ایک اور بات اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اولاد جو والدین فوت ہو جاتے ہیں ان کی اولاد بہترین صدقہ ہے۔ اولاد اگر نیکی کا کام کرتی ہے تو صدقہ ہے، اور آپ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے صدقہ دے سکتے ہیں اور وہی ثواب ان کو پہنچے گا۔ اگر آپ نیکی کے کام کرتے ہیں تو وہی ثواب پہنچے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں سن لیں، بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، قرآن خوانیاں کراتے ہیں، اتنے ذکر اذکار کا ثواب اگر اولاد بخشتی ہے تو ثواب ملے گا۔ اگر آپ پڑھاتے ہیں جناب 10 قرآن آپ پڑھ لیں، 20 قرآن آپ پڑھ لیں، وہ ثواب ان تک نہیں پہنچتا، صرف وہی ثواب ان تک پہنچتا ہے یا ان کی نیکیاں ان کے کام آتی ہیں کہ وہ جو اپنی زندگی میں کر کے گئے ہیں، اپنی زندگی میں صدقہ دے کے گئے ہیں، یا ان کے پیچھے ان کی اولاد نیکی کا کام کر رہی ہے اور صدقہ دے رہی ہے، وہی ان کو ثواب ملے گا۔ خدا را ہم نے بھی گزر جانا ہے، زندگی بہت کم ہے، ہم سالگرہ کرتے ہیں اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم زندگی کم ہونے کی خوشیاں مناتے ہیں، کہ ہم موت کی طرف رواں دواں ہیں، لیکن ہمیں کچھ احساس نہیں ہے، ہم مقصد کو بھول چکے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، خدا را زندگی جو اسلام کے مطابق گزر رہی ہے، جو احکام الہی پورے کرتے ہوئے گزر رہی ہے، وہ انسان زندہ ہے، ورنہ جو نماز روزہ اس پہ عمل نہیں کرتا، نہ پڑھتا ہے اور نہ ہی صدقات دیتا ہے، نہ ہی ذکر اذکار کا پابند ہے، نہ ہی اور احکام الہی سر انجام دے رہا ہے، نہ ہی حقوق اللہ کا پر عمل پہ رہا ہے، نہ ہی حقوق العباد پر عمل پہ رہا ہے، یقین کرے وہ مردہ کی زندگی گزار ہے۔ یقین کرے، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، خدا را چھوڑے سب چیزوں کو، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ پیسوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، پیسے آپ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جس رزق کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہیں وہ آپ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور جس کی ہمیں تیاری کرنی ہے اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ We should think about the day of judgment۔ ہمیں سوچنا چاہیے قیامت کے بارے میں، آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج سے یہ تیار کر لیں کہ آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کریں، اللہ کے راستے میں دیں، یہ پرافٹ والا بزنس ہے۔ اگر آپ چند دنوں میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرنے سے امیر نہ بن گئے تو پھر مجھے بتانا۔
لیکن اس میں ایمان کی پختگی چاہیے، کمزوری نہیں، ایمان کی پختگی چاہیے۔ اور اس وقت آپ کا رزق کثرت سے آئے گا جب اپنے دسترخوانوں کو آپ وسیع کر دیں۔ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، میرے والد صاحب نہیں ہیں اس دنیا میں، میری والدہ نہیں ہے، خواب میں نے دیکھا ہے، انہوں نے خواب میں کہا ہے میرے بیٹے میرے لیے ایک بور نکلوا دینا تاکہ وہاں پہ مسافر لوگ ہیں وہاں پہ پانی پئیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بور کا کام کروایا ہے، وہاں پہ مسافر لوگ پانی پی رہے ہیں۔ یہ تا قیامت صدقہ ہے، اولاد بہترین صدقہ ہے، درخت لگانا صدقہ ہے کہ جب درخت کی آپ خدمت کریں گے تناور درخت بنے گا، اس میں پھل لگے گا، چرند پرند جو حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بیان کرتے ہیں وہ پھل کھائیں گے، مسافر پھل کھائیں گے، وہ بھی پوری زندگی کے لیے آپ نے سمجھ لیں کہ جنت میں درخت لگا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، پانی کا بہت بڑا صدقہ ہے، کسی کو بور کروا دیں، کسی کو پانی کی سہولیات میسر کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ کرم کرے گی۔ اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے اس قسم کے صدقات دے گی اور اس قسم کے نیکی کے کام کرے گی۔ یہ دنیا میرے بھائیوں بہنوں، یہ دنیا مفاقات عمل ہے۔ خدا را میری ریکویسٹ ہے، دوائیوں کی تو ہم ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، اللہ کے حکم میں شفا ہے، جب آپ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے آپ کو شفا بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم بھی ہوگا آپ پہ، اور آپ کی زندگی بطریقہ سے گزرے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔